بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کرام، نوجوانان اسلام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، بزرگوں، دوستوں، آج کی یہ محفل اور مجلس اور جلسہ یا اجلاس جو بھی کہہ لیجئے، محض یہ مرحبا اور خوش آمدید ہے ہم سب کے موقر محترم دوست حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ حفیظ قاسمی صاحب کے تعلق سے۔ لیکن آج اتفاق ایسا ہے کہ گاؤں ہی میں پڑوس میں ایک بچی کی شادی کا معاملہ بھی ہے۔ چونکہ لڑکیوں کی شادی میں تھوڑا سا اہتمام زیادہ ہی کرنا پڑتا ہے، تو آج رت جگہ ہے، تو اس تعلق سے بہت ساری مشغولیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے آپس کے مشورے سے ہم لوگ یہ طے کیے کہ بڑے اختصار کے ساتھ پروگرام اصالتاً جو ہے حضرت مولانا مفتی صاحب کا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا جسے حضرت مولانا محمد عرفان صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند نے اپنے بیان میں ذکر کیا۔ وہ آج کے تعلق سے جو صورتحال مجلس کی دکھائی دے رہی ہے بالکل فٹ ہو رہا ہے کہ ایک استاد شاعر تھے، ایک دن جوش میں آئے تو اپنے طالب علم سے کہا، شاگرد سے، کہ آج میں تمہیں ایک ایسا شعر سناتا ہوں جو 1,00,000 کا شعر ہے، 1,00,000 والا شعر سناتا ہوں۔ وہ طالب علم بیچارہ بڑا مگن ہوا کہ یار اس سے بڑھیا سودا کیا ہے، بہت اچھا۔ تو یہ شعر سنایا۔ اگلے دن وہ طالب علم بازار میں گیا، اس نے 2 کلو آلو خریدے، اور اس کے بعد آلو خریدنے کے بعد کہا وہی شعر جو استاد شاعر نے سنایا تھا وہ شعر سنا دیا۔ تو کہنے لگا یہ 1,00,000 کا شعر ہے، آپ کے آلو کا جو ریٹ ہے اتنا آپ مائنس کر کے باقی جو پیسہ بچ رہا مجھے واپس کیجیے۔ یار عجیب خبرناک آدمی، یار بتاؤ، آلو بیچنے والے، سبزی بیچنے والے کے پاس جا کر کے 1,00,000 کا شعر سنا رہا ہے، اور کہہ رہا کہ جو آپ کے سبزی کا ریٹ ہوا ہے اتنا مائنس کر دیجئے اور باقی پیسہ ریٹرن کر دیجئے۔ آپ پاگل ہو گیا، یہاں شعر شاعر کچھ نہیں چلتا، چل یہاں پیسہ نکال پہلے۔ بھائی یہاں تو پیسہ چاہیے، پیسہ نہیں چل رہا۔ سبزی رکھوا لیا، منہ بنا کر کے واپس آیا۔ دوسری دکان پر گیا، جوتے کی دکان پر، اس نے جو ہے ایک جوڑی جوتے لیے، پھر وہاں بھی وہی شعر سنایا زبردست طریقے پر، 1,00,000 والا شعر۔ اور اس کے بعد کہا کہ بھائی، اس سے بھی وہی بات کہا کہ بھائی اپنے جوتے کی قیمت آپ کاٹ لیجئے، اور جو میں نے شعر سنایا یہ 1,00,000 روپے کا شعر ہے، لہذا باقی پیسہ واپس کر دیجئے۔ کہا یہ پاگل ہو گیا کیا، اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا لگتا ہے۔ یہاں آیا شعر سنانا، ابھی یہاں پیسہ چاہیے، جوتے کا پیسہ دے ورنہ جوتا لگے گا تجھے۔ بڑا مایوس ہو کر کے واپس آیا استاد شاعر کے پاس،
کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ میں 1,00,000 کا شعر سنا رہا ہوں، اس پہ تو کوئی 10 روپے پوچھنے کے لیے تیار نہیں، سبزی والا آلو والا نہیں پوچھ رہا ہے، جوتے والا اس کو نہیں پوچھ رہا کہ نا ہنجار تو بیوقوف ہے، شعر تو میرا واقعی 1,00,000 کا ہے، لیکن تو غلط جگہ چلا گیا، جس کی وہاں کوئی ویلو نہیں ہے وہاں تو چلا گیا، ناقدروں کے پاس چلا گیا، کسی صاحب زبان کے پاس جاتا، کسی شاعر اور قادر الکلام کے پاس جاتا، وہاں میرا یہ شعر سناتا، میں تو 1,00,000 کہا ہوں، تجھے کئی لاکھ ملتے۔ تو واقعی یہ موتیاں ہیں، اس موتی کی قیمت وہی جانتا ہے جو اس کی قدر سے آشنا ہو۔ یہ دیندار لوگ، یہ اللہ والے، یہ علماء کرام، یہ وہ موتیاں ہیں کہ جن سے آپ استفادہ کریں گے اور ان کی قدر و منزلت جانیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ 1,00,000 والا شعر ملے گا، ورنہ تو جا کر کے جوتے کی دکان پر اور آلو کی دکان پر اس کی بے عزتی کراؤ گے۔ اس لیے ہمیں ہماری نسبت جو لگی ہوئی ہے وہ دین سے لگی ہوئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے عظیم دین اور ملت سے لگی ہوئی ہے، ملت ابراہیمی سے لگی ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام کا لایا ہوا دین آخری دین، کامل دین، مکمل دین ہے۔ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ علیہ السلام کا دین یہ کامل دین ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو یہ قدردانی کہاں ملے گی؟ یہ بازار جس طریقے سے شعر کی قدر اہل زبان جانتے ہیں، صاحب زبان جانتے ہیں، شعراء جانتے ہیں، ایسے ہی دین کی قدر جن کے دل میں ہوتی ہے وہ اہل علم کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، علماء سے اپنے ضروریات کا مسئلہ حل کراتے ہیں اور اپنے دینی اور دنیاوی دونوں رخوں کا راستہ معلوم کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے آج یہ موقع دیا ہے، خوب سیر ہو کر کے آج آپ پی لیجئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر موقع ملے یا نہ ملے تو جو لوگ یہاں موجود ہیں الحمدللہ اللہ، اور جو لوگ نہیں آئے اور وہ گھروں میں بیٹھے یا اپنی مشغولی میں لگے ہوئے ہیں اور آواز سن رہے ہیں، دین کی بات کانوں تک پہنچ رہی ہے، اللہ سب سننے والے سننے والیوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی بندہ تو روزانہ آواز لگاتا رہتا ہے، اب آج ہم سب کے مہمان ہیں گھر سے ہمارے گاؤں کے، اس لیے ہم ان کو خوب توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ توجہ لگا کر کے، دل لگا کر کے سنیں انشاءاللہ، اور عمل کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ جو ہے کبھی عشاء کی نماز سے پہلے اور اذان عشاء کے بعد ملاقات روز ہوگی۔ خدا را جو ہے اس قرآن کی عظمت دل میں بٹھا لو، یہ قرآن سارے علوم کا مخزن اور منبع یہ قرآن مقدس ہے۔ اس لیے ہم اگر یہ سوچتے، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں نہیں گھر میں سے تو ہم سنتے رہتے ہیں، یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے کلام کو براہ راست سننے میں جو فیض دل کو پہنچے گا وہ گھر میں بیٹھ کر کے پہنچنے والا نہیں ہے۔ بقول مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ کہتے تھے کہ بھائی سونا ہے تو یہاں دارالحدیث میں آ کر کے سو لیا کرو، اس لیے کہ رحمت کی ہوا یہاں دارالحدیث میں چلتی ہے، تمہارے کمروں میں نہیں چلتی۔ تو یہ ہے بہت قیمتی بات ہے، بڑوں کی باتیں بڑی وزندار ہوتی ہیں۔ تو بھائی اگر کچھ مشغولی ہے اس سے نکل کر کے اذان عشاء اور نماز عشاء کے بیچ 15-20 منٹ کا قرآن پاک کا ایک سلسلہ ہے، اللہ جو ہے ہمیں بھی اس کی عظمت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔